تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی شگاف کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ اکثر لوگ زبان سے تلوار کی طرح بولتے ہیں اور دل چیر دیتے ہیں، اور چند لوگ اتنے پیار سے بولتے ہیں کہ آنسوؤں تک کو روک دیتے ہیں۔ دوسروں کے لیے مرہم بنیے، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ وقت اور بخت کبھی ساتھ نہیں چلتے، کبھی وقت ہاتھ چھڑا لیتا ہے تو کبھی بخت دامن چرا لیتا ہے۔ اگر اتفاق سے دونوں مل جائیں تو انسان کی سوئی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کا وقت اور بخت ہمارے حق میں کر دے، آمین۔ زندگی میں اس قدر تیزی سے آگے بڑھو کہ لوگوں کی برائی کے دھاگے تمہارے پیروں میں آ کر ٹوٹ جائیں۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل مل جاتا ہے، مگر رشتے کا متبادل رشتے نہیں ملتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مگر افسوس کہ اس زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ یا اللہ، کائنات کے سارے کام تیرے کن فیکون کے منتظر ہیں۔ یا رب رحیم، جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجیے۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر کے ان کے لیے خوشیوں کا سما کر دیجیے۔ سب کے بگڑے کام سنوار دیجیے، آمین۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا، حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ اپنا رویہ ایسے رکھیں کہ کسی کو آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر اور خوف محسوس نہ ہو۔ نرم لہجے، نرم الفاظ مرہم کا کام دیتے ہیں۔ تلخ لہجے، تلخ الفاظ دوسروں کے ساتھ آپ کو بھی بے سکون اور لوگوں سے دور رکھتے ہیں۔ عجیب چیز ہے، انسان کے سامنے ہی اس کی ذات کی نفی ہوتی ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں پاتا۔ جس طرح ہم اپنے اختیار میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین سے ہر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز معجزے کے طور پر عطا کر دیں گے، انشاءاللہ۔ ہمیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقدر میں ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس آخرت کی فکر کرو۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے، یہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں۔ کوشش جاری رکھیں، زندگی اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں
کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ غلطی کرنے کے بعد اگر دل میں ایک کھٹکا محسوس ہو رہا ہو کہ کچھ غلط کیا ہے تو اسے رحمان کی ہدایت اور ضمیر کی آواز سمجھ کر اپنے رب کریم سے معافی ضرور مانگ لینی چاہیے۔ اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے یا میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ کیا ہے، بلکہ اپنے رحیم رب سے چپکے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کریں پگلے جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ الفلق میں اس کے کرنے والے کی شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ کچھ باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، جیسا کہ اپنا پسندیدہ خواب کی تدفین کرنا، اپنے کردار پر باتیں سننا، اپنا مشکل وقت اکیلے گزارنا، شدید سر درد میں شور برداشت کرنا اور آنسوؤں کو حلق میں اتار لینا۔ درود پاک خوش رنگ نما درخت ہے جو اس وقت کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے اس کی آنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں اور اس شجر کے نیچے بیٹھ جائیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی تو زندگی کی خوبصورتی ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ وقت، وقت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان کو جو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص اتنا برا نہیں کہ وہ شیطان ہو اور کوئی بھی شخص اتنا اچھا نہیں کہ وہ فرشتہ ہو۔ تو درگزر کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں اور معاف کرنا سیکھیں۔ مثبت خیالات رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پریشانیوں سے گریز کریں یا ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اسے نظر انداز کریں، بلکہ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو برے خیالات کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے اور شاید شکر کا طریقہ بھی ہے۔ کن فیکون اپنے دل کو یہ جان کر تسلی دیں کہ اللہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے۔ اس کا کن آپ کی زندگی بدل دے گا۔ وہ آپ کے دل کو پہنچنے والے گہرے اور تیز ترین درد سے واقف ہے۔ پریشان نہ ہوں، وہ آپ کو بہترین دے گا انشاءاللہ۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشوونما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ انسان کی خودداری اس کی عزت نفس کو بڑھاتی ہے، جو بہت ضروری ہے، جبکہ خود پسندی صرف انا کو تسکین دیتی ہے، جو کہ تباہ کن ہے۔ عزت نفس اور انا میں فرق جاننا ضروری ہے۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت دو اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہیں مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ دکھ، تکلیف، درد اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ یہ مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جو بہترین مددگار ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی،
لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے، تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا، یہی صبر ہے۔ خاموشی بھی تو صبر ہے۔ کبھی کبھی انسان دوسروں پر الزام تراشیاں تو کر دیتا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں کر پاتا کہ جو الزام اس نے سامنے والے پہ لگایا ہے وہ برائی کہیں اس کے اپنے اندر تو موجود نہیں۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباب تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ جب دل و دماغ دنیا میں الجھ جائیں تو بے سکونی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ خود کو سلجھانے میں وقت گزارا کریں، کیونکہ یہی انسان کا سرمایہ اور معاشرے کا حسن ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ مزہ تو تب ہے جب نامہ اعمال کھلے، ہر صفحے پر درود پاک درج ہو۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کرے، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ پائے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیں، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو ملا ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اس پھول کی طرح جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جیسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ کوئی اسے پانی دیتا ہے، بس اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔